ہر بس کو بالا کر دے، ہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کہتا ہے کہ ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کے نام کے پھریلے لہرا دو، ہر طرف نبی پاک کے نام کے جھنڈے لہرا دو، ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کی محفل کی جو ہے نا ذکر کی محفل سجا دو، اور لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے اذہان میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت بھر دو، تاکہ جب وہ اٹھے تو پیارے آقا کا نام لے، جب وہ بیٹھے تو پیارے آقا کا نام لے، جب بستر پہ سوئیں تو پیارے آقا کا نام لے، جب بستر پہ آنکھ کھلے تو اس وقت بھی زبانوں پہ پیارے آقا کا نام سنا۔ اور پھر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا قرآن حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، میں اپنے خاص طور پہ نوجوان بھائیوں سے ملتمس ہوں، پڑھے لکھے حضرات سے مخاطب ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اے ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن حدیث کا ہمیں نچوڑ بتا دیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ سارا قرآن حدیث کا نچوڑ ایک ہی شعر میں بیان کر دیں۔ ڈاکٹر اقبال نے قلم توڑ کے رکھ دیا، فارسی زبان میں کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، حضرت حب رحمت للعالمین۔ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو مغز قرآن کا مغز کیا ہے، روح ایمان ایمان کی روح کیا ہے، جان دی دین کی جان کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت حب رحمت للعالمین۔ اے کائنات والو، اے نبی سے پیار کرنے والو، نبی کا نام سن کے مچل جانے والو، سن لو قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز ہے، فرمایا نہیں، روزہ ہے نہیں، حج ہے، زکات ہے، فرمایا نہیں، فرمایا حضرت حب رحمت للعالمین، فرمایا وہ اپنے پیارے نبی کی محبت ہے۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے تو پھر نمازیں بھی فائدے کی، پھر روزے بھی فائدے کے، پھر حج بھی فائدے کے، پھر زکات بھی فائدے کے، اعمال صالحہ بھی فائدے کے، صدقہ خیرات بھی فائدے کے، محافل بھی فائدے کے، تقریریں بھی فائدے کی، محفل سجانا بھی فائدے کا۔ اور اگر دل میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر دل میں عشق مصطفیٰ والی بتی جائے بجھ، جس طرح ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اگر دل میں نبی پاک کی محبت والی بتی جائے بجھ تو فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں وہ راکھ کا ڈھیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک راکھ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھئی وہ سوا ہے، چاہیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو اس کی ہے، قدر و منزلت اسی کی ہے جس کے دل میں نبی پاک کا پیار موجود ہے۔ بس ایک حدیث مبارک عرض کر کے میں قبلہ اپنے پیارے نعت خان سعد اللہ جتا قادری صاحب کے میں حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دوستان گرامی، پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں سکھانا، اپنے نبی کی محبت، دوسری چیز فرمایا میری حال کی محبت، اور تیسری چیز فرمایا اپنی حال کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانا۔ آج کے اس دور میں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھے سکول میں داخل کراتے ہیں، جہاں پہ نرسری پلے سے لے کر 5 کلاس تک میری معلومات کے مطابق 2200 روپے ماہانہ پر منتھ جہاں میں اپنے بچے کی فیس جمع کراتے ہیں، ماہانہ خرچہ رہتا ہے، کاپی کا خرچہ رہتا ہے، روزانہ بچے کا جو ہے نا وہ بناؤ سنگار وہ الگ ہے، جہاں پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں وہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کو اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، آل کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن مجید کی تعلیم دو، تاکہ جب جنازہ پڑھنے کی باری آئے تو جنازہ بھی اسے آتا ہو، جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آئے اسے جنازہ بھی، اسے قرآن مجید کی تعلیم بھی آتی ہو، نمازیں پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہو، وضو کے فرائض بھی یاد ہو، غسل کے فرائض بھی یاد ہو، نماز کے فرائض بھی یاد ہو، نماز کی شرطیں بھی یاد ہو، بلکہ فرق سناتا جائے تاکہ پتہ چلے یہ بھی رسول اللہ کا نوکر ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا اور پھر میں قادری صاحب کو ٹائم لینا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ بھائی ملک محمد عمران صاحب، میں ان سے بھی اور آپ سے بالخصوص اور بالعموم میں آپ سے متوجہ ہونا چاہتا ہوں، بڑا توجہ کرنا، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے قریب آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، اب یہ ذہنوں میں سوال آئے گا یہ سالگرہ ہے بچے کی، کچھ اور طریقے سے بھی منائی جا سکتی تھی، بھائی ملک عمران صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنے علماء کو بلایا، اتنے پیارے نعت خانوں کو بلایا، اتنا پیارا پنڈال سجایا اور اتنا صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، ایسا کیوں کیا؟ یاد رکھو ایک ہی پیغام ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ سرمایہ ہے عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، سرمایہ ہے عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے نقصان سے بچائے رکھنا۔ جو آج فراز کے کمینے ہم سے یہ دولت چھیننا چاہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی حاضر جو ہے نا پاک جسارت کرتے ہیں، گستاخانہ خاکشاں کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہماری نوجوان نسل ان کو یہ آج
ग्राम करके ये पैगाम दे रही है, नहीं हम आपको करीम अलैहिस्सलाम के नाम पे लिए कल भी हाजिर हैं, आज भी हाजिर हैं। सुनिए हदीस क्या कहती है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, साहबी आए बारगाह रिसालत इमाम में, हालांकि साहबा की नमाजें भी कामिल है, साहबा के रोजे भी कामिल है, साहबा के हक भी कामिल है, साहबा के अमाल भी खालिस है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बताए मतस्सा तो या रसूल अल्लाह ये बताए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाया मेरे गुलाम जरा ये बता तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है, यानी तेरे पास क्या नमाजों का ज़ख़ीरा है, क्या तेरे पास रोज़ों का बहुत काफ़ी मिक़दार में तेरे पास रोज़े हैं, क्या तेरे पास इतना हमारे सालिया का ज़ख़ीरा है। जरा तवज्जो करना साहबी रसूल और मेरे आका से पूछा है क़यामत कब आएगी, मेरे आका फरमाते हैं तैयारी क्या की है। जरा सुनना मेरे भाइयों, कान धर के सुनना, बड़ी तवज्जो से सुनना, ईमान ज़्यादा हो जाएगा। साहबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी हुब्बुल्लाह व रसूलहू, नमाजों का जिक्र नहीं किया, रोज़ों का जिक्र नहीं किया, अपने अमाल का जिक्र नहीं किया। या रसूल अल्लाह मोहब्बत रखता हूँ खुदा से, मोहब्बत रखता हूँ प्यारे मुस्तफ़ा से, प्यार करता हूँ खुदा से, प्यार करता हूँ प्यारे मुस्तफ़ा से, मोहब्बत करता हूँ खुदा से, मोहब्बत करता हूँ मुस्तफ़ा से। इन्नी हुब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ। मेरे आका ने मोर सबूत फरमाई, फरमाया मेरे गुलाम तुझे याद रख इज़न यकफ़ीका, तुझे ये मोहब्बत काफ़ी है, तुझे ये मोहब्बत काफ़ी है। अभी हदीस खत्म नहीं हुई, आखिरी लफ्ज़ गौर करें और आखिर में अपने बाबा से बहुत प्यार से कहना सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अल मरो मा मन हब्बा, फरमाया मेरे गुलाम फिर सुन ले जिसके साथ करते हो ना क़यामत के दिन उसी के साथ हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते प्यार से कहते सुभान अल्लाह। फरमाया अल मरो मा मन हब्बा, फरमाया जिससे प्यार करते हो क़यामत के दिन उसी के साथ हो गए। इसके रावी फरमाते हैं जब ये मेरे आका ने बात खत्म फरमाई ना, सहाबा बाहर निकले, उनके चेहरों पे ऐसी चाशनी थी, नूर चमक रहा था और आज वो खुश हो रहे थे। मुस्तफा करीम ने मुझे जहाँ फिजा सुना दिया, जहाँ मैं होगा कदमों में मेरा गुलाम होगा। इसलिए हम कहते हैं हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा हिल जाएगा, उड़कर काली कमली वो आ जाएंगे, अशर का सर नक्शा बदल जाएगा। और किसी को नाज होगा अपनी ताक़त का, इबादत का, किसी को नाज होगा अपनी ताक़त का, इबादत का। हमें तो एक नाज है मोहम्मद की शफाअत का, सहारा मिल गया जिसको तेरी चश्मे इनायत का। या सुना उसे क्या डर क़यामत का, उसे क्या डर दोज़ख का। मैं मुल्तमिस हूँ